خیر جب پیر نصیر الدین صاحب کا پتہ چلا تو میں نے ارادہ کیا کہ انہیں ملے. پہلے گولڈا شریف گئے, میں نے کہا پہلے میں ان کی کتابیں پڑھ لوں. میں کتابیں لے کے آیا ان کی پیری مریدی کی شرعی حیثیت, اس میں صرف مٹی پلیت کی ہوئی ہے انہوں نے پیروں کی. عام آدمی کو سمجھتا ہے انہوں نے پیری مریدی ثابت کی ہوگی, اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے جس نے آج کے دور میں اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے بچ جائے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری کتاب انہوں نے لکھی الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ, شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی. اور ان کی کتاب جو فتوح الغیب ہے وہ اتنی زبردست کتاب ہے توحید پہ کہ اس کتاب کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی. امام ابن تیمیہ جو ہے وہ عبد القادر جیلانی کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں توحید کے حوالے سے. تو امام ابن تیمیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کی شرح لکھی. ان دونوں میں 200 سال کا فرق ہے. وہ فوت ہوئے ہیں 561 ہجری کے اندر اور امام ابن تیمیہ فوت ہوئے ہیں 728 ہجری کے اندر. تو وہ جب میں نے پڑھی, اور پھر ایک اور انہوں نے کتاب لکھی اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت, کہ یہ غیر اللہ کو جو پکارا جاتا ہے انہوں نے کہا یہ بالکل فراڈ ہے, یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے. ٹوٹلی انہوں نے توحید صحیح والی بیان کی. انہوں نے کہا یہ شرک کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. اور ان کا چاہے پرانے بزرگ لکھ کے گئے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اسلام میں توسل ہے کہ آپ کسی بڑی ہستی کا واسطہ وسیلہ اللہ کو پیش کریں. اور انہوں نے کہا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کرے تو یہ جائز ہے, لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے. بابے سے نہیں مانگ سکتے, کسی فرشتے سے, پیغمبر سے, کسی بزرگ سے نہیں مانگ سکتے. اچھا, اب یہ بہت بڑی چیز تھی, یہ سب سے بڑا سٹیپ ہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خیر یہ مسئلہ جب کلیئر ہوا تو میں بڑے شوق سے پیر نصیر الدین صاحب کو ملنے گیا. 2007 میں ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا, اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے. اور وہاں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کوئی بوڑھی سی عورت آئی ہوئی تھی, اس نے اپنے دوپٹے سے نا کھول کے نا 50 روپے کا نوٹ نا نذرانے کے طور پہ جب ان کو دیا, انہوں نے کہا مائی کی کرنی پی ہے, ایسے پڑھ کے انہوں نے پیچھے نوٹ پھینکا. انہوں نے کہا یہ اگ میرے تو دور رکھ. پنجابی میں وہ بول رہے تھے, وہ جو پنڈی کے لوگوں کی ہے ٹپیکل پنجابی. بہرحال میں نے کہا یار اس طرح کے پیر بھی ہیں جو ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. اور باقی میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح میں, ان کا جی توحید ہی ہے بیٹا, اور تو کوئی شے نہیں ہے. یہ 2007 میں ان سے ملاقات ہوئی, ایک سٹیپ اور طے ہو گیا. لیکن ابھی تک میرا یہ عقدہ حل نہیں ہوا تھا. ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک صوفی, توحید درست لیکن حنفی, اور وہ سارا سلسلہ. ان ساری چیزوں سے مجھے لگا کہ یار اگر توحید انسان اپنی ٹھیک کر لے تو انسان ایک اچھا مسلمان ہے. اور اس کمپیریزن میں مجھے لگا کہ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ کافی بہتر ہے, کیونکہ اور ہے بھی ہے حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن زمین و اسمان کا فرق ہے بریلویوں اور دیوبندیوں میں توحید کے اعتبار سے دیکھیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے, میں اسی لیے اتنی محبت کرتا ہوں. پھر میں تبلیغی جماعت کے قریب ہو گیا. میں نے کہا یار یہ واقعی. پھر آہستہ آہستہ ہم ایک نماز بریلویوں کی مسجد میں پڑھتے تھے, اگلی دیوبندیوں کی, اس سے اگلی بریلویوں کی, پھر دیوبندیوں کی, اور اس طریقے سے فضائل اعمال کا درس بھی سننا شروع کر دیا کہ یار ٹھیک ہے. یعنی دیوبندی تو ہمارے سب سے بڑے دشمن تھے اور وہ ٹھیک نکلے ایز کمپیئر ٹو بریلویوں کے. اور پھر نماز کا طریقہ بھی کوئی نہیں بدلنا پڑے گا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بڑی روحانیت فیل ہونی شروع ہو گئی. لیکن ایک پوائنٹ میرے دماغ میں اٹکا ہوا تھا, اور وہ پوائنٹ تھا اسام الحرمین والا, جو اعلی حضرت نے ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے. اب ان گستاخیوں کی تو تعویل ممکن ہی نہیں ہے. تو میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر دیوبندی ٹھیک ہے تو یہ اعلی حضرت نے جو فتوے لگائے وہ تو ان کے بزرگوں نے ساری گستاخیاں کی ہوئی ہیں, اس سے ان کو چھٹکارا کیسے ملے گا, کیونکہ اس کے بغیر تو یہ مسئلہ نہیں حل ہونے کا. یہ میرے دماغ میں یعنی ایک بات اٹکی ہوئی تھی. تو میں نے ایک دن جب دیوبندیوں نے دیکھا اس طرح یہ آ رہے ہیں, ظاہر اس وقت مجھے کچھ جانتا تو نہیں تھا, میں ایک عام انسان ہی تھا. تو میں نے دیوبندیوں کے مفتی سے کہا کہ یہ جو آپ نے جو کفر کے فتوے اعلی حضرت نے آپ پہ لگائے ہیں, آپ اس کا ڈیفنس کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو واضح گستاخی ہے ان کا. نہیں وہ اعلی حضرت نے ہمارے پہ نجائز فتوے لگائے ہیں, وہ تو علماء حرمین نے واپس لے لیے تھے. وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا نا جب میں نے تحقیق کی کہ وہ ان علماء حرمین